بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق یہ سارے ادارے اپنے ہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سبق آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے 2 سے 3 دفعہ، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس سبق کے حوالے سے بتا دوں کہ اس سبق میں آپ لوگوں کو اب ہمارے ملک کے جو جتنے بھی قومی ادارے ہیں ان کے بارے میں، ان میں سے کچھ اداروں کے بارے میں آپ لوگوں کو وہ ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قومی اسمبلی کے بارے میں، قانون کا ادارہ، ٹھیک ہے، عدلیہ، جیسے تعلیمی ادارے، ٹھیک ہے، جیسے طبی ادارے، ان سب کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سبق کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے، تبھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس سبق میں آپ لوگوں کو اداروں کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے ایکسرسائز۔ چونکہ سبق آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے گھر میں، ٹھیک ہے، 2 سے 3 دفعہ۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ اسکول آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سوالات۔ پہلا سوال ہے قومی اداروں سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ قومی اداروں سے کیا مراد ہے؟ تو پہلا سوال، اس کا آنسر یہ دیکھ لیں۔ ملکی سلامتی کے ایسے ادارے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جائیں انہیں قومی ادارے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قومی اداروں سے کیا مراد ہے؟ ملکی سلامتی کے ایسے ادارے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جائیں انہیں قومی ادارے کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے عدلیہ کیا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ عدلیہ کیا کام کرتی ہے؟ تو جیسے سوال سے ہی ظاہر ہے کہ عدلیہ عدل کرتی ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہے، لوگوں کو انصاف مہیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے قومی اسمبلی کی کیا اہمیت ہے؟ قومی اسمبلی ایک اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ ملک کے لیے قانون بناتا ہے۔ قومی اسمبلی میں قومی نوعیت کے معاملے پر اہم فیصلے ہوتے ہیں اور ملک کے لیے پالیسیاں بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے ہماری بہادر فوج کی ذمہ داریوں میں کیا شامل ہے؟ ویسے تو جب آپ لوگ ریڈنگ کریں گے تو آپ لوگ کو بک میں سے ہی آنسر مل جائے گا، لیکن پھر بھی آپ لوگ کو میں یہاں سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے ہماری بہادر فوج سرحدوں کی محافظ ہے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں۔ اب اگر ملک میں اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑے تب بھی پاک فوج خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال میں پوچھا گیا تھا ہمارے بہادر فوج کی ذمہ داریوں میں کیا شامل ہے، تو یہ اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے تعلیمی ادارے کیا خدمات انجام دیتے ہیں؟ ملکی ترقی کے لیے تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تعلیمی ادارے ہماری تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ٹریفک پولیس کیا کام کرتی ہے؟ ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیا کام کرتی ہے؟ یعنی کہ NIH، ٹھیک ہے، یہ اس کا مخفف ہے۔ NIH کیا کام کرتی ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیا کام کرتی ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ قومی ادارہ صحت ہے۔ یہ ملک کا ایک اہم طبی ادارہ ہے۔ یہ عوام کو صحت کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے۔ یہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں تشخیص کے ساتھ ساتھ مرض پر تحقیق بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ہو گئے ہمارے سوالوں کے جواب. آپ لوگوں کو میں بار بار بول رہی ہوں کہ آپ لوگ جب سبق ریڈ کریں گے، سبق یہ سارے ادارے اپنے ہیں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سارے آنسر مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ خود سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا بچوں، اگلا سوال جو ہے یہ بھی آپ لوگ جب سبق پڑھیں گے تو آپ لوگ کو ایزیلی اس کے آنسر مل جائیں گے. جیسے سوال ہے قانون سازی کرتی ہے، اس میں آپ لوگ کے پاس آپشن ہے قومی اسمبلی، فوج، پولیس، عدلیہ. ٹھیک ہے، تو قانون سازی کون کرتا ہے؟ قومی اسمبلی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا آنسر ہے قومی اسمبلی. اس طرح سے آپ لوگ جب سبق پڑھیں گے تو یہ سارے صحیح والے آپشن آپ لوگ ڈھونڈ لیں گے. اس کے بعد ہے سوال واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. ٹھیک ہے، اب اساتذہ جمع ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا واحد ہوگا استاد. سبق واحد ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جمع ہے اسباق. ٹھیک ہے، موضوع واحد ہے. ٹھیک ہے، موضوع واحد ہے، اس کی جمع ہے موضوعات. قوانین جمع ہے تو اس کا واحد ہے قانون. مراکز جمع ہے، اس کا واحد ہے مرکز. ٹھیک ہے، ان سوالوں کے جواب اور یہ جو کام ہے، یہ جو کویسچنز ہے واحد، جمع، متضاد الفاظ، اعراب، یہ آپ لوگوں نے کاپی پہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں. بہادر، محفوظ، میلہ، ترقی، آمد. ٹھیک ہے، تو پہلا ہے بہادر. تو بہادر کا تو ظاہر ہے بزدل. ٹھیک ہے، بہادر بزدل. محفوظ غیر محفوظ. میلہ اجلا. ترقی تنزلی. آمد روانگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. چونکہ کلاس 5 سے ہم لوگ اعراب لگا رہے ہیں تو یہ اعراب ابھی آپ لوگوں نے خود لگانے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہے سوال نمبر 7. اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے چارہ. اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے چارہ. ان دونوں لفظوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، پہلے والا جو ہے چارہ، یہ جو یہ والا ہے، یہ والا چارہ، اس کو یہ بھینسوں کے لیے جو چارہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے یہ وہ والا لفظ ہے. ٹھیک ہے، چارہ. کسان بھینسوں کے لیے چارہ لایا. ٹھیک ہے، آسان. ایک چارہ کا جملہ بن گیا. اب دوسرا چارہ. ٹھیک ہے، جیسے کوئی چارہ نہیں ہوتا، مطلب جملہ میں بنا رہی ہوں، آپ لوگ اس پہ غور کریں. عمر نے بہت چارہ کیا لیکن اس کی سائیکل ٹھیک نہیں ہوئی. اچھا، دوسرا جملہ میں بنا رہی ہوں کہ عمر کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اچھا، اس ایکسرسائز میں ایک اور سوال ہے کہ آپ لوگوں نے، یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، سبق میں محاورے تلاش کریں، انہیں جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے سبق میں سے محاورے تلاش کرنے ہیں. یہاں یہ دیکھ لیں، میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں. پہلا محاورہ ہے میلی آنکھ سے دیکھیں، یعنی کہ میلی آنکھ سے دیکھنا. آفت ٹوٹ پڑنا، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، پیش پیش ہونا. ٹھیک ہے، پیش پیش ہونا، اور ایک اور بھی ہونا چاہیے. قانون توڑنا، عمل درآمد کرنا. عمل درآمد کرنا یا کروانا. ٹھیک ہے،
ان کے آپ لوگوں نے جملے خود بنانے ہیں، بلکہ یہاں پہ یہ اس چیپٹر میں بنے بنائے جملے آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ لوگوں کو جملے خود بخود سمجھ آتے جائیں گے اور آپ لوگ بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ان سوالوں کے جواب تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے، اسی طرح سے آپ لوگوں نے کاپی پہ کرنے ہیں، اور یہ سوال آپ لوگوں نے بک پہ خود ہی کرنا ہے، اور ان سوالوں کو جس طرح سے میں نے بولا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ایک تو آپ لوگوں کی املا کی پریکٹس ہو جائے گی، اور دوسرا کاپی پہ آپ لوگوں نے خوش خط کر کے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔